مشکات المصابیح کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری ہیں رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے اور مختصر سی نصیحت کریے۔ تو آپ نے فرمایا، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس طرح نماز ادا کریں کہ گویا یہ آپ کی آخری نماز ہے۔ دوسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ جب کوئی کلام کرو، کوئی بات کہو تو ایسی بات کرو کہ بعد میں اس بات پر آپ کو عذر نہ کرنا پڑے۔ اور تیسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، لوگوں کے پاس ہے، اس سے مایوس ہو جاؤ، اس سے نا امید ہو جاؤ۔ دیکھیے، ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر درخواست کی کہ وہ نصیحت کریں مختصر۔ تو آپ نے یہ تین باتوں کی اس حدیث کے اندر نصیحت فرمائی ہے۔ بظاہر یہ بہت معمولی سی بات لگ رہی ہے، لیکن چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ آپ کو جوامع الکلم بنایا گیا ہے، یعنی کہ آپ کو جو خصوصیات عطا کی گئیں ان میں سے ایک خصوصیت آپ کی یہ تھی کہ آپ مختصر الفاظ میں بہت بڑی باتیں کہہ دیا کرتے تھے، گویا کہ سمندر کو کوجے میں کر دینا۔ تو یہ اسی کی مثل ہے۔ تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلی نصیحت فرمائی ہے، یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ غور کریں گے تو انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، اور اگر یہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے تو اس کے اندر بہت ساری تبدیلی آ سکتی ہے اصلاح کے تعلق سے۔ یعنی کیا نصیحت فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس طرح نماز ادا کرو جیسے کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ظہر پڑھ رہے ہو تو اب ایسے پڑھو کہ جیسے کہ شاید آپ کو عصر پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ عصر پڑھ رہے ہو تو اس طرح پڑھو کہ جیسے کہ آپ کو مغرب نہیں پڑھنی ہے، ہو سکتا ہے کہ مغرب میں پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی آدمی کو یہ معلوم ہو یا یہ ذہن میں اس کے بیٹھ جائے کہ یہ میری آخری نماز ہے، تو پھر وہ کس طرح نماز پڑھے گا؟ اس کا سجدہ بھی اعلیٰ ہوگا، اس کا رکوع بھی اعلیٰ قسم کا ہوگا، اس کا قیام بھی اعلیٰ قسم کا ہوگا۔ یعنی کہ نماز کے اندر جو چاہا جاتا ہے، جو کیفیت ہونی چاہیے خشوع کی، خضوع کی، وہ مکمل حاصل ہوگی۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی شاید سر ہی نہ اٹھائے۔ تو دیکھیے کتنی اعلیٰ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح کے تعلق سے ارشاد فرمائی کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو بس یہ سمجھے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ میری آخری نماز ہے، تو انشاءاللہ آپ کی نماز بہتر ہو جائے گی۔ دوسری نصیحت آپ نے ارشاد فرمائی کہ کسی بات پر آپ کو عذر نہ پیش کرنا پڑے، یعنی کہ یوں ہی نہیں کہ جو کچھ منہ میں آیا بک دیا، جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ فرمایا کہ جب کوئی بات کہو تو اس کو پہلے سمجھو، غور و فکر کرو، تولو، اس کے بعد پھر بولو، تاکہ کوئی آپ کو عذر نہ کرنا پڑے۔ اس لیے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا۔ اس لیے آدمی کو جب کوئی بات کہنی چاہیے تو بڑے سوچ سمجھ کر کہنی چاہیے۔ جیسے فرمایا دوسری جگہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، کہ جب آپ بولیں تو اچھی بات بولیں، او لِيَصْمُتْ، ورنہ خاموش رہیں۔ اس لیے کہ بہت سو کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنی رائے دیتے ہیں اور ہر معاملے میں ان کو بولنے کی عادت ہوتی ہے، پھر رسوائی کا جو ہے سبب بنتی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی نصیحت ہے کہ آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ اور تیسری نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے کیا ہو جائیے؟ آپ نا امید ہو جائیے۔ تو یہ بڑی اچھی نصیحت ہے کہ واجمیل ایاس مما فی ایدی الناس، کہ یہ اس میں اخلاق کی اصلاح فرمائی ہے کہ لوگوں کے مال و دولت پر نظر نہ رکھیے، فذرھم یاکلوا ویتمتعوا، کہ انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو کہ خوب کھا لیں اور مزے اڑا لیں۔ تو اللہ نے تمہیں جو حلال طریقے سے کمانے پر جو کچھ دیا ہے اس پر آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ فرمایا کہ عربی کا ایک شعر ہے
کہ ادرا الی اللہ ولا تدرا الی الناس، کہ اللہ پاک کے سامنے عاجزی کرو، لوگوں کے سامنے خوشامد نہ کرو، اور قناعت اختیار کرو، لوگوں سے طمع نہ کرو، کیونکہ عزت لوگوں سے نا امید ہونے میں ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ آپ لوگوں سے امیدیں رکھیں گے، لوگوں سے امیدیں باندھیں گے تو وہ منع کریں گے، آپ کا دل ٹوٹے گا اور غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جائے، اور عزت نفس تو جاتی ہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا لوگوں سے بے نیاز رہنے میں عزت ہے، نہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں۔ ہاتھ تو صرف اللہ کے سامنے پھیلانا چاہیے۔ تو اس لیے پہلی نصیحت، جب نماز پڑھیں تو اس طرح کہ آخری نماز ہے، اور دوسری نصیحت، جب کوئی بات کریں تو ایسی بات سوچ سمجھ کر کریں کہ آپ کو اس پر عذر نہ پیش کرنا پڑے، اور تیسری بات، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیے، لوگوں کے پاس کیا ہے اس پر نظر نہ رکھیے، صرف اللہ سے امیدیں لگائیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔